بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ الف لام میم، الف لام میم کا بہت ہی مجرب وظیفہ، بہت ہی اثردار وظیفہ، بہت ہی کمال وظیفہ۔ اس وظیفہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی خواہش ہے، دل کی حسرت ہے، مراد ہے، اس عمل کو کرتے ہوئے پوری کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دفعہ کے اس عمل کو کرنے سے آپ کی جو بھی خواہش ہوگی پوری ہوگی، جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ عمل کو کرنا کس طرح سے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ غور سے سمجھنا ہے۔ 3 سے 4 وظائف ہیں، آپ کو بتاؤں گا۔ 10 سے 15 منٹ کے وظائف ہیں۔ 10 سے 15 منٹ کے یہ 3 سے 4 وظائف آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہ وظائف آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دیں گے۔ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت کارآمد عمل ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس عمل کی تعریف لفظوں میں بیان کی ہی نہیں جا سکتی۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بدلا ہے۔ وہ خواہشات جو ان کو لگتی تھیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس عمل کو کرتے ہوئے ان کی وہ خواہشات لمحوں میں پوری ہوئی ہیں۔ منٹوں کی بات نہیں کر سکتے، گھنٹوں کی بات نہیں کر سکتے، دنوں کی بات نہیں کر سکتے، مہینوں کی بات نہیں کر سکتے۔ اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے اگر کیا جائے تو آپ لمحوں میں اپنی جو بھی خواہش ہے، مراد ہے، پریشانی ہے، دور کر سکتے ہیں، خواہش مراد پوری کر سکتے ہیں، اپنی دل کی حسرت پوری کر سکتے ہیں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ یہ عمل آپ کو اس قدر دولت سے مالا مال کر سکتا ہے کہ اگر آپ ساری زندگی بھی پیسہ بانٹیں تو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دولت ساری زندگی بانٹتے رہیں کبھی ختم نہ ہوگی۔ فقیر ہیں تو بادشاہ بنا دے گا یہ عمل۔ کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، مصیبت میں مبتلا ہیں، گھریلو پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، مصیبت ہے، اس عمل کو کرتے ہوئے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، مصیبت ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ کے عمل سے ختم ہو جائے گا۔ عمل کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا۔ بہت کارآمد وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی کا سمجھ لیں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی جو بھی پریشانی ہے ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جو بھی مقصد ہے، خواہش ہے، حسرت ہے، پوری کر سکتے ہیں۔ بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، میری بہنیں کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر لیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے پورا اثر کرے گا۔ بس جس طرح سے آپ کو طریقہ بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اچھے سے طریقہ سمجھنا ہے۔ جس طرح سے آپ کو طریقہ بتایا جائے بالکل اسی طرح سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے یہ ایک وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ بہت نایاب وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ کے عمل سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی۔ صرف اور صرف ایک دن کے عمل سے یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ دوستو، صرف اور صرف 10 سے 15 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ 10 سے 15 منٹ اپنی زندگی سے نکال کے اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کی زندگی کو اس قدر بدل دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں کر سکتی ہیں، بھائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے عزیز کے لیے کر سکتے ہیں۔ میری بہنیں یہ عمل اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہیں،
اپنے میاں کے لیے کر سکتی ہیں، کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، والدین اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، اگر بچے ہیں تو اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، کوئی بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا عمل ہے، 3 سے 4 وظائف ہیں، 10 سے 15 منٹ کے ٹوٹل وظائف ہیں، یہ آپ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کی زندگی پوری طرح سے بدل جائے گی، آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے، ساری زندگی دولت کے لیے اگر کریں، ساری زندگی دولت بانٹتے بھی رہیں گے تو ختم نہ ہوگی، ایک فقیر بھی اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بادشاہ بن جائے گا، غنی بن جائے گا۔ عمل کا طریقہ بس ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، طریقہ اس کا غور سے سمجھ لینا ہے۔ میری بہنیں بھائی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے التجا ہے کہ طریقہ کو غور سے سمجھتے ہوئے یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت ہی نایاب عمل ہے، طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، طریقے کے بعد آپ کو اجازت دوں گا، اس سے پہلے آپ طریقہ سمجھ لیں، سمجھنے کے بعد آپ کو اجازت دوں گا، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو پوری طرح سے بدل سکتے ہیں، اپنی زندگی کی جو بھی خواہشات ہیں، حسرت ہے، جو بھی دل کی تمنائیں ہیں پوری کر سکتے ہیں اس عمل کو کرتے ہوئے، وہ خواہشات، وہ مرادیں، وہ حسرتیں جو آپ کو لگتی ہوں کہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس عمل کو کرتے ہوئے صرف ایک ہی دن میں آپ وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ عمل کرنا بتائے ہوئے طریقے سے ہے، طریقہ آپ نے ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، کون سے وظائف کرنے ہیں یہ آپ نے اچھے سے سمجھ لینا ہے، اس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے حکم سے اگر آپ بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کر لیتے ہیں تو یہ عمل آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ بہت مجرب عمل ہے، طریقہ دوستو اب ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت مجرب عمل ہے، آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ طریقہ غور سے سمجھنا ہے دوستو، دنیا کے جس مرضی کونے میں موجود ہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ کہیں بھی بیٹھ کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ طریقہ آپ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس عمل کو کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے۔ اس وظیفہ کو کرتے ہوئے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، درود پاک کا ورد کرتے رہنا ہے، درود پاک آپ کی زبان پہ ہر ٹائم رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے رہنا ہے، آپ نے درود پاک کا نذرانہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کر سکتے ہیں، رات کے کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کا دل کرے اپنی زندگی سے 10 سے 15 منٹ نکال کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیں، کرنا کس طرح سے ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لیں۔ باوضو پاک صاف جگہ پہ آپ نے دوستو بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، باوضو ہو کے پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اپنا جو بھی مقصد ہے، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کر رہے ہیں، رزق میں اضافہ کے لیے کر رہے ہیں، کاروبار میں اضافہ کے لیے کر رہے ہیں، مال و دولت میں اضافے کے لیے کر رہے ہیں، گھر میں کوئی پریشانی ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، خواہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ میری کوئی بہن یہ عمل کرنا چاہ رہی ہے، بھائی عمل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد ان کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے، پختہ پکا یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک پہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، پاک صاف جگہ پہ باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہے، ہاتھ میں کوئی تسبیح رکھ لیں یا انگلیوں پہ پڑھ لیں، تعداد جس طرح سے بتائی جائے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے،
جتنی تعداد بتائی جائے بالکل اتنی ہی تعداد سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہت بہتر رہے گا کہ آپ تسبیح پہ اس عمل کو کر لیں، نہیں تو انگلیوں پہ بھی اگر یہ عمل کرتے ہیں تو تعداد لازمی یاد رکھنی ہے، اور جس طرح سے بتایا جائے بالکل اسی طرح سے وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا وظیفہ اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، غور سے سمجھ لیجئے گا کس طرح سے کرنا ہے، اس عمل کو بڑا غور سے سمجھ لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس کی تعداد کیا ہے یہ ذرا غور سے سمجھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تعداد کیا ہے یہ ذرا غور سے سننا ہے، نہ سمجھ آئے دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے دوبارہ ویڈیو دیکھ لیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالی میں پوری رہنمائی کروں گا۔ اچھے سے سمجھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ اب ذرا غور سے سمجھ لیں کس طرح سے کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ ہے جی، یا رازی کو، یا رازی کو، یا رازی کو، یا رازی کو، اول آخر 7 مرتبہ اپنے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے آتا ہو وہ درود پاک اول آخر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پہلا وظیفہ، یا رازی کو، یا رازی کو، یا رازی کو، 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ یا رازی کو، یا رازی کو پڑھنا ہے۔ انگلیوں پہ پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح پہ پڑھ لیں، جس طرح سے آپ کو آسان لگے۔ یا رازی کو 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 سے 4 منٹ بالکل خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ اپنا مقصد بالکل ویسے ہی دل میں رکھنا ہے، اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے۔ مقصد اللہ پاک سے بیان کرتے رہنا ہے، اللہ پاک پہ کامل یقین رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ ہے، 3 سے 4 منٹ خاموشی کے بعد دوسرا وظیفہ شروع کر لینا ہے۔ یا رازی کو کے بعد یا باسی تو، 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 41 مرتبہ یا باسی تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا یا رازی کو، دوسرا یا باسی تو، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے بالکل اسی طرح سے اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسرا یا باسی تو، یا باسی تو، یا باسی تو، 41 مرتبہ عزیزان محترم آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 41 مرتبہ یا باسی تو پڑھنے کے بعد پھر 1 سے 2 منٹ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تیسرا وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے؟ 121 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 121 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد پھر 3 سے 4 منٹ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ بالکل خاموش رہنا ہے، اپنا مقصد بالکل اسی طرح سے دل میں رکھنا ہے، اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھنا ہے۔ 3 سے 4 منٹ خاموش رہنے کے بعد الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، 100 مرتبہ آپ نے عزیزان محترم الف لام میم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر 3 سے 4 منٹ خاموش رہنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی مقصد آپ نے جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اس کے لیے چاہے تو سجدے میں دعا کریں، چاہے تو ہاتھ اٹھا سے اللہ پاک سے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد جو بھی آپ کی حسرت خواہش ہے دعا کریں، اللہ پاک پہ پورا یقین رکھتے ہوئے اٹھ جائیں، اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ رات کو اگر سونے سے پہلے کر رہے ہیں تو یہ وظیفہ کرنے کے بعد سو جائیں، یا جو بھی آپ کی مصروفیت ہے اس مصروفیت میں لگ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ کے عمل سے آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، مقصد ہوگا، پورا ہو جائے گا۔ نہیں تو کم از کم 3 دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ عمل کے دوران درود پاک
کا ورد لازمی کرتے رہنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہنا ہے آپ نے۔ کم از کم 3 دن اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا، نہیں تو دوسرے دن تیسرے دن ہر حال میں آپ کا جو بھی مقصد ہوگا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی جو میرے سبسکرائبرز ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو عام اجازت ہے، وہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کی نہ سمجھ آئی ہو تو مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تاکہ آپ بھی شامل ہو جائیں میرے ان محترم بھائیوں بہنوں میں جو میرے عملیات بتائے ہوئے کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں جو بھی پریشانیاں مصیبتیں ہیں ختم کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز آپ کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، میرا کوئی بھی بھائی بہن پریشان ہے تو ان کی جو بھی پریشانی مصیبتیں ہیں ختم ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔